بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما اللهم علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي نية تعلما وتعليما لله تعالى آمين الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله رب لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اے اللہ ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھنا اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله اللهم اهدني وسددني اللهم اهدني واهدني به اللهم اهدنا وسددنا اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة آمين اللهم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ الحمدللہ
لاسٹ ویک جو آپ لوگوں نے پڑھا اس میں سے کوئی بھی پوائنٹ شیئر کریں پلیز. میں نے سنا تھا کہ یہ جو کتاب ہے یہ مبارک ہے اور یہ ہدایت والی ہے، اور اس کی اتباع کرو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. اس میں جو آپ نے مبارک یعنی زیادتی برکت والی زیادتی ہے نا، وہ والا پوائنٹ مجھے بہت اچھا لگا تھا. جی بالکل. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری کتنی محبت سے ہمارے لیے نا ایک کتاب بھیجی تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی بسر کریں اور جنت کی طرف جائیں. سبحان اللہ. کہ وہ پوائنٹ مجھے بھی بہت اچھا لگا تھا. ہم برکت کے لیے پڑھتے ہیں، صرف برکت کے لیے. الحمدللہ یہ کتاب برکت بھی دیتی ہے. کہتے ہیں نا کہ اس کتاب کو جس نظریے سے پڑھیں گے یہ کتاب اسی طریقے سے ہمیں گائیڈ لائن دے گی. برکت کے لیے پڑھیں گے تو وہ برکت ضرور دے گی، یہ نہیں کہ برکت نہیں ملے گی. ثواب کے لیے پڑھیں گے تو ثواب ملے گا. آج بھی پڑھیں گے کتنا ثواب ملتا ہے، نیت پہ ڈیپینڈ کرے گا. اور جو اس سے پچھلی آیات تھی وہ اس میں آپ نے جو 10 اصول بیان کر دیے گئے تھے نا، تاکیدی وصیت کی گئی تھی کہ جو شخص ان 10 چیزوں سے بچے گا تو وہ فلاح پا جائے گا. فلاح پا جائے گا. ہاں. اور ساتھ ہی اس میں بتا دیا کہ پھر ان کے لیے جنت ہے، اور جنتوں کے راستے بتا دیے کیسے کیسے ہیں. وہ اتنا آسان نہیں ہے، وہ کٹھن راستہ ہے. جو ان راستوں سے اوبیسلی جو 10 تاکیدی حکم دے دیے گئے تھے نا، وہ شریعت موسیٰ کو بھی دیے گئے تھے. ان کی تورات کو کھولتے ہیں نا بسم اللہ کے بعد سب سے پہلے یہی آرڈر ان کو دیے جاتے ہیں. اب انہوں نے تحریف کر لی وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ نے اتارے تھے تو بالکل ان کی یہ جو احکامات ہیں ان کی تورات میں موجود تھے، اور وہی احکامات ہمیں دے دیے کہ ایسے احکامات ہیں کہ ان پر عمل کرنا مشکل ہوگا. یہ نہیں کہ آسان ہوگا، مشکل ہوگا، پھر اس کے بعد ہی جنت ملے گی. اور میں نے پوائنٹ لکھا تھا کہ اخروی نجات کے لیے ایمان لانا اور عمل صالح دونوں لازمی منظوم ہے. الحمدللہ. ایمان والے ہیں تو نا ایمان تو ساری ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر درجے ہیں نا. اسلام میں تو ہم آ جاتے ہیں، ایمان میں ہم عمل سے آئیں گے، اور ایمان جتنا بڑھتا جائے گا تو وہ احسان، جیسے کل حدیث کو پڑھا تھا نا، احسان کا لیول اختیار آ جائے گا. یہی ہے کہ یہ برکت والی ہے، اور اس قرآن پاک کی اتباع کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے سے ڈرتے بھی رہو. اس کی اتباع کرو اور ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. کہ جو احکامات ہیں ان پر جب ہم عمل کریں گے تو ظاہر اللہ کا خوف ہوگا تو کریں گے، ورنہ جیسے ہم خالی اس کو رکھ لیتے ہیں ایز ختموں پہ، یا قرآن جو ہے جی خیر و برکت ہے، یا آج یاسین پڑھ لیں گے تو یا کل کوئی اور صورت پڑھ لیں گے، جبکہ اس کے جتنے احکامات ہیں ان پہ ہم عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پھر ہم فیض یاب ہوں گے. الحمدللہ. ہر کام احسن طریقے سے کرنا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز دی ہے. ہر چیز میں خوبصورتی ہے. خوبصورتی پسند کرتے ہیں. اگر دیکھیے درخت ہیں ان کے اوپر پتہ نہیں ہے لیکن وہ خوبصورت لگ رہی ہیں. میں سبحان اللہ کل سوچ رہی تھی، میں نے کہا ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو بدصورت نہیں کہہ سکتے، اس کی اپنی خوبصورتی ہے. پتے آئیں گے تو اس کی اپنی خوبصورتی ہے، پھول آتے ہیں تو اپنی خوبصورتی، پھل آتا ہے تو اپنی ہر اینگل میں اتنی مطلب کہ پرفیکشن ہمیں نظر آتی ہے. ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ بات درست نہیں ہے. انسان کی جتنی بھی پرفیکشن اس میں کوئی نہ کوئی کمی نکال ہی دیتا ہے. آپ 100% کرنے کی کوشش کریں پھر بھی کمی رہ جاتی ہے، اصلاح کی گنجائش ہوتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ایک طریقہ کار ہمارے سامنے رکھ دیا نا، احسان کا، پرفیکشن کا، خوبصورتی کا، اس کو ہم رد کر ہی نہیں سکتے. کوئی عام آنکھ رکھنے والا بھی اس کو رد نہیں کر سکتا. پھر تدبر کرنے والا، تذکر کرنے والا، اللہ کی کتاب پر پونڈرون کرنے والا، اس کی آیات کو پڑھنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنے والا، وہ ان چیزوں کو کیسے اگنور کر سکتا ہے. کل ہم واپس آ رہے تھے مسجد سے، وہ بادل جو تھے سبحان اللہ اتنے وہ خوبصورت لگ رہے تھے نا. ایک طرف سورج غروب ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ٹرک وائز کلر، پھر ریڈ کی کئی شیڈ، پھر اورنج. وہ ایسا لگ رہا تھا کہ میں وہاں پہ گاڑی کھڑی کروں اور بس میں اس چیز کو دیکھتی رہوں کہ اتنی مطلب سارے نہیں تھا، ایک ہی کارنر تھا اور وہ اتنا خوبصورت تھا نا کہ میری بیٹی کوشش کر رہی تھی اس کو تصویر میں نا کیپچر کر لے. یو کھان جو آنکھ دیکھ سکتی ہے وہ کیمرہ اس کو کیپچر نہیں کر سکتا. چلیے انشاءاللہ تعالیٰ آج سے ہم جو ہے آیت نمبر 159 سے ہم شروع کریں گے. اس سے پہلی آیات میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشرکین کا شرکیہ رسومات کے بارے میں بات کی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ صراط مستقیم پر چلنے والا ہدایت کے صحیح راستے پر ہے. اور ہدایت کا راستے کا کون تعین کرے گا؟ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کرے گا وہی ہدایت کے راستے پر ہے، کہ میرا خود ساختہ معیار نہیں ہے کہ یہ صحیح راستہ ہے. اور پھر بدعت کی بات کر دی کہ جو بدعت کے راستے پر چلنے والا ہے آج بھی اس کی بات ہوگی
کہ جو بدعات کے راستے پہ چلتا ہے نا وہ خیر سے دور ہو جاتا ہے. کر وہ بدعات کو اسی لیے رہا ہوتا ہے کہ یہ اچھا کام ہے، لیکن وہ خیر سے دور کر دیتی ہیں. اور ساتھ میں پھر بتا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے تورات دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حجت تمام کر دی قرآن پاک دے کے. اور قرآن پاک دینے کے بعد یہ بتا دیا کہ قیامت کی نشانیاں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہمیں دے دی. اور اس کے بعد بتا دیا کہ جو اس کا رد کرے گا وہ جو انکاری ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، جو اس کو ماننے والا ہے وہ جنت میں جائے گا. اور پھر بتا دیا کہ توبہ کب کرو گے، کہ جب قیامت نظر آ جائے گی اس وقت توبہ قبول نہیں کی جائے گی. پھر آج جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دین میں فرقہ واریت جو ہے نا اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کوشش کروں گی کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان 4 آیات جن کی تلاوہ آپ کے سامنے رکھی ان کو کمپلیٹ کر لیں. لیکن میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اصلاح کی توفیق دے، پھر اس کے بعد میں آپ تمام سٹوڈنٹس کو ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنے اندر جانچنے کی کوشش کریں، اپنے اندر پرکھنے کی کوشش کریں. ہمارے سراؤنڈنگ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو حکمت کے ساتھ ہم نے یہ بات ان پہ ہمارے کے امر بالمعروف نہیں منکر ہم نے کرنا ہے، ہم اس طرح نہیں ان کو چھوڑ سکتے. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. ٹائٹل آپ لکھ لیں 159 آیت کا کہ دین کی اصل پر قائم رہیں، گروہ بندیوں سے بچنا ہے. جو دین کی اصل پہ قائم رہے گا وہی گروہ بندیوں سے بچے گا، جو اصل سے دور ہو جائے گا وہ گروہ بندیوں کا شکار ہو جائے گا. لفظ با لفظ ترجمہ ہم سارے مل کے پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ان بے شک الذین وہ لوگ جنہوں نے فرقو تفرقہ ڈالا دینہم اپنا دین وکانو اور ہو گئے شیعن گروہ در گروہ لستا نہیں آپ منہم ان سے فی شیئن کسی چیز میں کوئی تعلق انما فقط امرہم ان کا معاملہ اللہ اللہ کے حوالے ثم پھر یونبئہم وہ جتلا دے گا انہیں بما وہ جو کانو تھے وہ یفعلون کرتے. بمحاورہ ترجمہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الى اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ در گروہ بن گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے، پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے. جو ان کا کیا کرایا ہوگا نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جتلا دیں گے، ان کو بتا دیں گے، دکھا دیں گے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ لوگ جنہوں نے تفریق ڈالی اپنے دین میں، یعنی کہ دین کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مختلف گروہوں میں وہ بٹ گئے. شیعاً گروہ کو کہتے ہیں کہ وہ گروہوں میں بٹ گئے. لست منہم فی شیئن نہیں ہے آپ ان لوگوں کے ساتھ کسی معاملے میں، یعنی کہ آپ کا ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ان سے بیزاری کا اعلان فرما دیں. دیکھیں یہاں پہ خطاب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے اور ان کے ذریعے دین حق کے سارے فالوور جو ہیں، یعنی ہم سب جو خود کو مسلمان کہتے ہیں ان سے خطاب کیا جا رہا ہے. اتنا دو ٹوک انداز وجہ کیا ہے؟ کیوں دو ٹوک انداز اختیار کیا گیا؟ جہاں پہ کوئی تمہید نہیں باندھی گئی. دین کو جس چیز نے دین کو زیادہ نقصان پہنچایا وہ تفرقہ بازی ہے. دیکھیں شروع میں سنتے آ رہے ہیں نا کہ اتفاق میں برکت ہے، بچپن سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں اتحاد میں برکت ہے. وہ لکڑیوں والی مثال یاد کر لیں، جو باپ لکڑیوں کو اکٹھا کر کے بچوں کو اپنوں کو ایک سٹوری سناتا ہے کہ ایک ایک لکڑی لو، اس کو توڑو، پھر اس کا گٹھا بنواتا ہے، پھر ان کو مثال دے کے یہ سمجھاتا ہے کہ اتفاق میں کتنی برکت ہے.
اسی طرح دنیا کے ساتھ ساتھ یہی معاملہ دین کا ہے. دنیا کے لیے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر چیز ملتی جا رہی ہے، وہ اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں، یونائٹ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن دین کے لیے ایسا کیوں نہیں کرتے؟ دین کے لیے یونائٹ کیوں نہیں ہوتے؟ یاد رکھیں، جب ایک چیز 2 حصوں میں بٹ جاتی ہے نا، تو وہ 2 سے 4، 4 سے 6، 6 سے 8، وہ آگے سے آگے تقسیم ہی ہوتی جاتی ہے. جب تک اتفاق اور اتحاد نہیں ہوگا، گروہ بندیاں ہوتی رہیں گی، ہم دین کو نقصان پہنچاتے رہیں گے، ہم اپنے دین کو نقصان پہنچاتے رہیں گے، ہم دوسروں کے دین کو نقصان پہنچاتے رہیں گے، دوسروں کو دین سے دور کرتے رہیں گے. تفریق کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا ان بنی اسرائیل افترقت علی موسیٰ بعہد 70 فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم ثم إنها افترقت على عيسى بن مريم ب72 فرقة كلها ضالة إلا واحدة الإسلام وجماعتهم ثم إنكم تقولون على 73 فرقة كلها ضالة إلا فرقة واحدة الإسلام وجماعتهم. یعنی کہ بنی اسرائیل کے 71 فرقوں میں بٹ کے یہ سب کے سب گمراہ ٹھہرائے ہوئے، سوائے ایک فرقے کے جو اسلام پر تھا، اور وہ ایک جماعت تھی. پھر عیسیٰ علیہ السلام سے 72 گروہ علیحدہ ہوئے، وہ بھی سب کے سب گمراہ تھے سوائے ایک گروہ کے جو اسلام پر تھا، اور وہ ایک جماعت تھی. پھر تم 73 فرقے بن جاؤ گے، تمام گمراہ ہوں گے سوائے ایک فرقے کے جو اسلام پر ہوگا، اور اس کی ایک جماعت ہوگی. دوسری حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کلھا فی النار الا واحدۃ، یعنی کہ سب فرقے دوزخی ہیں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ نے عرض کیا وہ ایک ناجی فرقہ کون سا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. سبحان اللہ. تو اب دیکھیں ہم کتنے فرقوں میں بٹ چکے ہوئے ہیں، اور ہم ہر فرقہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ دین پہ ہے، ہر فرقہ کہہ رہا ہے کہ ہم صحیح ہیں، ہر فرقہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ بلا شبہ درست ہے. اسی طرح بنی اسرائیل نے دین میں تفریق ڈالی، الگ الگ فرقوں میں وہ بٹ گیا، اور آخری امت کا ایک فرقہ بندی کا ذکر بھی جہاں اجمالاً کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے. دیکھیں شروع میں دین ایک ہی تھا، بعد میں اتنے دین کیوں بن گئے؟ لوگوں کے ذہن کی غلط تفاسیر نے دین کو بگاڑ دیا، دین کو علیحدہ علیحدہ کر دیا. خواہشات نفس کا غلبہ جب ہوتا ہے تو دین کو علیحدہ علیحدہ کر لیا جاتا ہے، عقیدے کا غلو جب ہوتا ہے تب دین علیحدہ ہو جاتا ہے، اوہام و قیاسات یعنی کہ وہم پرستی جب آتی ہے تب علیحدہ ہو جاتا ہے دین. پھر فلسفہ اور تحریف جب آتی ہے پھر دین کو علیحدہ کیا جاتا ہے، تحریف اور ترمیم کی جاتی ہے. لوگوں نے ان میں سے کسی ایک چیز کو لیا اور دین کو بدل دیا. پھر بدعات میں اضافہ خود ساختہ قانون خود ہی سے بنا لیا. جزیات میں منہ شگافیاں جو تھی وہ کرنا شروع کر دی. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، ہاتھ کدھر باندھنا ہے کدھر نہیں باندھنا چاہیے، رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا چاہیے، ہاتھ گھٹنوں پہ باندھنے چاہیے یا چھوڑنے چاہیے، یہ فقہ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں دین میں گروہ بندیاں بن گئی. ہم ان کے پیچھے لگ گئے اور اصل کو ہم نے چھوڑ دیا. ہم فروعی اختلافات میں پڑ گئے. فروعی کس کو کہتے ہیں؟ برانچ کو کہتے ہیں. پھر ہم نے غیر اہم کو اہم اور اہم کو غیر اہم بنا دیا. اس دور میں لوگوں نے انبیاء کرام کو، اور آج کے دور میں لوگوں نے بزرگوں کو، ائمہ اکرام کو، ڈفرنٹ گروہوں کو گروہ کر دیا، فرقے فرقے بنا دیا، مذہب بنا دیا. کبھی سنجیدہ ہو کر دین سیکھا ہی نہیں ہے. کبھی ایک کو سن لیا، کبھی دوسرے کو سن لیا، پھر جس کو سن رہے ہیں اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف بھاگ گئے. کسی کا سٹائل پسند آ گیا، کسی کا طریقہ پسند آ گیا، کسی کا ایکسپلین کرنے کا طریقہ پسند آ گیا. کبھی جم کر کسی استاد سے سیکھا ہی نہیں ہے. تو دین کا اصل کیسے ملے گا؟ دیکھیں دنیاوی زندگی میں آپ ایک جگہ سے میٹرک کر رہے ہیں، ایک جگہ سے پرائمری کر رہے ہیں، ایک جگہ سے اے لیول کر رہے ہیں،
تو آپ کہاں پہنچیں گے؟ آپ کامیاب ہوں گے؟ آج جتنا دین سستا ہو گیا نا، ہم اتنا ہی گروہوں میں بٹ رہے ہیں، اتنا ہی بگڑ رہے ہیں. استادوں کا تقابل کرنے لگ گئے، ان کے بولنے کے انداز کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ تولنے لگ گئے، ہم ایک دوسرے کو فوقیت دینے لگ گئے. ایک سے سن لیا، دوسرے کی طرف، دوسرے سے سن لیا، تیسرے کی طرف، ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرنے لگ گئے. دیکھیں، ایسے لوگوں کو صرف علم کا پانی ملتا ہے، تقوی اور خشیت نہیں ملتی. یاد رکھیں اس بات کو. آج ایک کلاس کو سن رہے ہیں، کل فلاں ٹیچر کو، فلاں کو. میں بالکل نہیں کہتی کہ آپ ٹیچروں کو نہ سنیں، اپنے علم کو بڑھانے کے لیے سنیں، اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے، خشیت الہی پیدا کرنے کے لیے ایک استاد کی نگرانی میں آنا پڑے گا، ایک استاد سے جم کر سیکھنا پڑے گا. بالکل اسی طرح جس طرح آپ ایک سکول میں رہتے ہیں، پہلی کلاس، دوسری کلاس، تیسری کلاس پڑھتے ہیں، پھر کسی دوسرے سکول میں جائیں گے تو پھر آپ کو پہلی اور دوسری تیسری سے لگائے گا. بس آپ اسی طرح گول گول گھومتے رہیں گے، چکر لگاتے رہیں گے. ایک استاد کی شاگردگی میں، اور یہ صرف سن لینا ہی کافی نہیں ہے، اس کی شاگردگی میں آنا ضروری ہے. دیکھیے، فرقے پہلے تعارف تھا اور بعد میں فرقے بن کے ایک دوسرے کو توڑ دیا. امام حنیفہ دیکھ لیں، مالکی اور شافعی دیکھ لیں، حنبلی دیکھ لیں، یہ پہلے تعارف تھے. جس علاقے سے ان کا تعلق تھا، لوگ ان کے ذریعے سے اپنا تعارف کروایا کرتے تھے. ہم نے اس عالم سے پڑھا ہے. آج وہی تعارف جو تھا آج فرقہ بن کے ابھر گیا. لوگوں نے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا. انہوں نے یہ تو نہیں سکھایا تھا کہ اپنے آپ کو گروہ کر لو، علیحدہ ہو جاؤ. یہ ہم لوگوں نے بعد میں ان کو علیحدہ فرقوں میں بانٹ لیا، علیحدہ کر لیا. یہاں پر اختلافات کی بات ہو رہی ہے نا. اگر ہم دیکھیں، اختلافات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک عقائد میں اور دوسرا مسائل میں. دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تقسیم اصول اور فروع میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اہل بدعت جو ہیں عقائد میں اختلافات کرتے ہیں، انہیں ایمان سے بالکل خارج نہیں کیا جا سکتا. ایمان کے باوجود ان میں عقائد کی خرابی پائی جاتی ہے، لیکن اس کے علاوہ ان میں اعمال میں بھی خرابی ہوتی ہے. یہ لوگ عقائد اور اعمال دونوں چیزوں میں خرابی کی بنا پر دوزخ میں جائیں گے. ان میں سے جو لوگ کفر اور شرک میں مبتلا ہو جائیں گے وہ ابدی جہنمی ہوں گے، اور جو اعمال میں کوتاہی کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے انہیں سزا بھگتنے، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے سزا بھگتیں گے اور وہاں سے نکال لیے جائیں گے. جب ہم مسئول کی بات کرتے ہیں نا، تو جن پر ایمان لانا ضروری ہے وہ ایمان اسی طرح لانا چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے حکم دیا. صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین، سلف صالحین، ان کا ایمان کا وہ نمونہ ہے. جو شخص اصولی باتوں میں اختلاف کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور اس کا عقیدہ کافرانہ یا مشرکانہ ہو جائے گا، تو وہ ابدی جہنم میں جائے گا، ہمیشگی کی جہنم میں جائے گا. جس کو ہم کہتے ہیں نا اہل بدعت، یہ کیا ہے کہ عقیدے میں کچھ خرابی آ گئی ہے تو پھر بھی جہنم میں ایک دفعہ وہ ضرور ان کو جانا ہی پڑے گا، کیونکہ ان کا عقیدہ خراب ہو گیا تھا. تاہم بعد میں وہ نکال لیے جائیں گے. اور کئی جو ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے عقیدے پہ جو بلیو کرتے ہیں، وہ پھر ہمیشگی میں دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، وہ ہمیشہ ہی وہیں پہ رہیں گے. اور جب ہم فروعی مثال کی بات کرتے ہیں یا اختلاف کی بات کرتے ہیں نا، وہ قابل برداشت ہے. کیوں؟ کیونکہ کسی ایک کو دوسرے پر ہم ملامت نہیں کر سکتے. اعمال میں ایک گروہ ایک طریقے پر عمل کر رہا ہے اور دوسرا گروہ دوسرے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مختلف طریقے مل جاتے ہیں کئی جگہوں پہ. ٹھیک ہے. ایک عمل کرتا ہے اور دوسرا اس طریقے پر جو ہے اس پہ قیاس کر کے اس کو برا کہنا شروع کر دیتا ہے. یہاں سے اختلافات جو ہے پیدا ہوتے ہیں. دیکھیں، اس قسم کا اختلاف جو فروعی اختلاف تھا نا، وہ صحابہ اکرام، تبع تابعین، ائمہ اکرام میں پایا جاتا تھا. یہ فروعی کا اختلاف ہے ایمان اور یقین لانے والی باتوں میں، جیسے امام حنیفہ ہیں، ابو امام شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، اس میں سب متفق ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. فروعات کے زمن میں ائمہ اکرام ایک چیز کو سنت قرار دیتے ہیں مگر دوسرا ایسا نہیں سمجھتے، وہاں پہ اختلاف شروع ہوتا ہے. جبکہ دوسرے ایسا نہیں سمجھتے. یہ معمولی سی باتوں پر گروہ سازیاں کر لی گئیں اور ایک مسئلے کو اتنا طول چڑھا دیا کہ اس کے اندر گمراہی پیدا ہونے کا خطرہ ہو گیا. اختلافات پر زور انہوں نے اتنا دیا کہ جس کی وجہ سے طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہونا شروع ہوگی.
فروعات میں اختلافات رائے کو برداشت کرنا چاہیے تھا۔ اس کی مثالیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے بھی ملتی ہیں۔ جب غزوہ خندق ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہتھیار جو ہے وہ اتار کر رکھنا چاہ رہے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام اسی وقت آ گئے اور کہنے لگے کہ ہم فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے، آپ کیسے اتار سکتے ہیں؟ پھر اسی طرح بنی قریظہ کا جب فیصلہ ہونا تھا، وہاں پر یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کے خلاف اعلان جہاد فرمایا اور حکم دیا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، کہ تم میں سے کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں۔ اب اس حکم کی تعمیل میں تمام مجاہدین جو تھے بنو قریظہ کی طرف نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں کیا ہوتا ہے کہ عصر کی نماز کا وقت آ جاتا ہے، ایک گروہ نے کہا کہ نماز کا وقت تنگ ہو رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے پڑاؤ ڈال لیا۔ انہوں نے اس کا استدلال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو قریظہ میں جا کر نماز پڑھنے کا حکم اس لیے تھا کہ یہاں مدینے میں کوئی نہ رہے بلکہ فوراً چلے جائیں۔ اب چونکہ نماز کا وقت ہوا جا رہا تھا، انہوں نے نماز ادا کر لی، برخلاف اس کے دوسرے گروہ نے کیا کہا کہ آپ کے الفاظ یہ تھے کہ بنو قریظہ میں جا کر نماز پڑھی جائے اور راستے میں نہیں پڑھنی چاہیے تھی۔ اچھا، دونوں گروہوں نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کر لیا۔ پھر جب معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری سے ہمیں یہ الفاظ ملتے ہیں فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِّنْهُمْ، آپ نے ان میں سے کسی کو نہیں ڈانٹا، گویا کہ دونوں گروہوں کو آپ نے کہا یہ درست ہیں، یہ ٹھیک ہیں۔ بہرحال ایسے معاملے میں اجتہاد کی جو گنجائش ہوتی ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ ایک گروہ نے الفاظ پر عمل کیا اور دوسرے گروہ نے مطلب سمجھنے کی کوشش کی، دونوں ہی گروہ جو ہوتے ہیں وہ حق پر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو درست کہا، آپ نے کسی کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی۔ تو یہ فروعات میں اس قسم کے اختلافات کی گنجائش موجود رہتی ہے جسے طول دے کر گمراہی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ دیکھیں کیا چیزیں ہمیں دی جا رہی ہیں، ہمیں 4 چیزیں بتائی جا رہی ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور اجتہاد۔ یہ جو 4 فرقے ہیں نا، ان میں اختلاف جینے مرنے والا نہیں جو کہ علماء کرام نے اور مبلغین نے بنا لیا ہے۔ آج ایک دوسرے کو کافر، منافق، جہنمی ہم کہہ کے پکار رہے ہیں۔ دیکھیں ان 4 کا اصل کیا تھا؟ قرآن اور سنت۔ پھر اس طرح ان کا آپس میں مسائل میں اختلاف ہے لیکن دین کے اصول میں سب اکٹھے ہیں، ان سب کا اجتہاد ہے، یعنی کہ دین کے عقائد میں چاروں کے چاروں مسلک میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بعد میں تمام فقہی مکاتب جنہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں شریعت کی جزویات مرتب کی، چاہے وہ حنفی کہلائیں، چاہے وہ شافعی کہلائیں، چاہے وہ ملکی کہلائیں، چاہے وہ حنبلی کہلائیں، جب تک وہ اس سوچ کے ساتھ جو بات ہمارے سامنے صحیح حدیث کی آ جائے تو ہم اس پر اس سوچ کو چیک کریں گے۔ یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں، انہوں نے خود کہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جب ہماری بات سے ٹکراتی ہے تو ہم اپنی سوچ کو دیکھیں گے، ہماری سوچ کو پیچھے کر دیا جائے۔ ہمارا حکم قرآن اور سنت سے ٹکرا گیا تو دوسرے کی بات لے لیں جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح ہے۔ انسان ہے نا، ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم سے بھول چوک ہو سکتی ہے، ہم غلط فیصلہ کر سکتے ہیں، وہ بھی انسان تھے، وہاں پہ اجتہاد کر لیا جائے۔ دیکھیں جو شخص اجتہاد کرنے کا اہل ہو اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا اجتہد، جب وہ اجتہاد کرتا ہے پھر وہ ٹھیک بات پا لیتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اگر وہ غلطی کرتا ہے تو پھر بھی ایک اجر کا وہ مستحق ٹھہرایا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی اہلیت کے مطابق مسئلے کے حل میں پوری کوشش کی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس قسم کی اجتہاد کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی کسی سفر پر گئے،
راستے میں پانی ختم ہو گیا، نماز کا وقت آیا تو انہوں نے تیمم کر کے نماز ادا کرنی چاہی، مگر نماز کا وقت ابھی باقی تھا کہ پانی میسر آ گیا۔ ان میں سے ایک شخص نے وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھی، جبکہ دوسرے شخص نے پہلی ادا شدہ نماز پر ہی اکتفا کر لیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے تیمم سے نماز پڑھنے والے آدمی سے فرمایا، اصبت سنت، تو نے سنت کو پا لیا، یعنی کہ پانی کی عدم موجودگی میں تیمم کر کے نماز پڑھ لینی کافی ہے، تمہارا فرض ادا ہو گیا۔ اور جس شخص نے دوبارہ نماز پڑھی تھی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ، تیرے لیے دوہرا اجر ہے، پہلی نماز کے ذریعے تیری ادائیگی ہو گئی اور دوسری نماز نفل بن گئی، لہٰذا تیرے لیے دوہرا اجر ہے۔ تو آپ نے دونوں ہی کو درست کہا، غلط نہیں کہا۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس قسم کے حالات میں انسان کی نماز میں تاخیر کر لی جائے، اگر پانی مل جائے تو وضو کر لے، ورنہ تیمم کر کے نماز ادا کر لے۔ بہرحال اس میں بھی مختلف علماء کی، اماموں کی مختلف آراء ہمیں ملتی ہیں، لیکن اجتہاد بھی ملتا ہے۔ تو آپ جس بھی فقہ کو فالو کرتے ہیں پلیز ان کو کنسیڈر کریں، جس طرح وہ کہہ رہے ہیں اس کو فالو کریں انشاءاللہ۔ ابھی جیسے پہلے میں نے بتایا تھا نا کہ اجتہاد یا اختلاف میں جب انسان غلو کرتا ہے، اختلافات میں زیادتی دین میں فرقے کا باعث وہ بنتی ہے، دشمنوں کے لیے تقویت کا باعث وہ بنتی ہے جب کسی بھی چیز میں اختلافات میں خاص طور پہ ہم غلو کرتے ہیں۔ اختلافات کہاں پر ہوتے ہیں؟ جہاں پر خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، جہاں عقیدت کا غلو ہوتا ہے، جہاں بدعات کو سنت کے برابر ٹھہرایا جاتا ہے، وہاں پہ اختلافات میں وہاں پہ گروہ بندیاں بنتی ہیں، وہاں پہ دشمن جو ہوتے ہیں ان کو تقویت ملتی ہے۔ تتاریوں نے اسی اختلاف سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہا تھا نا، انہوں نے تباہ کیا تھا۔ اصول میں اختلاف سراسر گمراہی ہے جس کا انجام دوزخ ہے۔ سورۃ فاطر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، بعض لوگ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض میانہ رو ہیں اور بعض نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ صحابہ اکرام اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اسی آخری امت کے لوگ ہیں۔ ظالم وہ لوگ ہیں جن کے عقائد میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، کفر اور شرک کی حد کو وہ پہنچ جاتے ہیں، پھر اعمال میں خرابی پیدا ہو کر وہ معاصی کا راستہ پکڑ لیتے ہیں، وہ غلط راستے پہ چل نکلتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میانہ رو لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی مثال سورۃ توبہ سے ہمیں ملتی ہے، وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ وَخَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اچھے اور برے اعمال ایک ساتھ انجام دیتے ہیں، اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو نیکی کا کام میں سبقت کرنے والے ہوتے ہیں اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں۔ یہ تینوں قسم کے لوگ جو ہمیں بتائے جا رہے ہیں یہ امت میں موجود ہیں اور آج بھی ہیں، اور ظاہر ہے یہ لوگ اختلاف میں غیر ضروری غلو کرتے ہیں اور معمولی باتوں پہ بلا وجہ سے جھگڑنا بھی شروع کر دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، جو گمراہی کے گھڑے میں جا گرتے ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے فرقہ بندیاں بنتی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے تفریق کی اپنے دین میں گروہ در گروہ ہو گئے، آپ کو ان سے کچھ سروکار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کہا جا رہا ہے ان سے کیا کریں؟ بیزاری کا اعلان کر دیں، فرقہ بندی سے نفرت کا اظہار کریں، ان کو بتائیں یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ انما امرهم الى اللہ، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ کے حوالے کر دو ان کو، وہ خود کوئی فیصلہ فرمائے گا۔ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، ان کے تمام برے اعمال ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ان کو سزا دے گا۔ آپ کو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے، آپ ان سے بیزاری کا اظہار کر دیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تفریق فی الدین ہرگز روا نہیں ہے، انہوں نے دین میں تفریق کر دی ہے۔ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، کہ سیدھا راستہ صرف ایک ہی راستہ ہے، اسی کا اتباع کرو، مختلف راستوں پر نہ چلو، ورنہ اصل راستے سے بھٹک جاؤ گے، دور ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سورہ یاسین میں کیا پڑھتے ہیں کہ آپ صراط مستقیم پر لوگوں کو اسی راستے کی طرف دعوت دیں۔ اللہ نے بھی فرمایا
لعلی ہدی مستقیم، آپ سیدھی اور واضح ہدایت پر خود بھی اس پر کاربند ہیں اور دوسروں کو بھی اسی کی تلقین کریں۔ یہ فرقہ بندی بری چیز ہے، اس سے بیزاری کا اظہار کریں۔ خیر اب روٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں۔ فرقو فاروقاف سے ہے، انشقاق پھٹنا، الگ ہونے والا ٹکڑا اس کے لیے آتا ہے، طلوع فجر کے لیے آتا ہے، لوگوں کا گروہ یا جماعت اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، حق کو باطل سے جدا کرنے والے کے لیے آتا ہے، فرقہ فرقہ ہونا، میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ امرہم الف میم را سے ہے یا حمزہ میم را، نشان کے لیے آتا ہے، کام حکم اقوال و افعال کے لیے آتا ہے، قیامت کا آنا اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ینبئہم نون با حمزہ سے ہے، مفید خبر، وہ خبر جو علم یا غلبہ ظن کا فائدہ دے، وہ خبر جس میں جھوٹ کا احتمال نہ ہو، خبردار کرنے والا، اور نبی کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تفسیری نکات سے ہم نے کیا سیکھا؟ اصل دین سیدھی راہ ملت ابراہیم ہے، جسے قرآن نے بار بار ہمارے لیے واضح کر کے بتا دیا۔ اس راہ کے پیروکار ایک ہی جماعت کے لوگ ہیں، خود ساختہ قوانین سے بے شمار فرقے اور گروہ بنتے ہیں۔ اصل دین کی پیروی کرنے کے لیے ان سب گروہ بندیوں سے الگ ہونا ہے۔ ایک ہی گروہ ہے جو اللہ نے کہا کہ وہی سیدھے راستے پہ، جو اللہ اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں۔ حدیث لے لیجئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 7084۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ نے بیان کیا کہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، لیکن میں شر کے بارے میں پوچھتا تھا، اس خوف سے کہ کہیں میری زندگی میں ہی شر نہ پیدا ہو جائے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جاہلیت اور شر کے دور میں تھے، پھر اللہ نے ہمیں اس خیر سے نوازا، تو کیا اس خیر کے بعد پھر شر کا زمانہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے پوچھا، کیا اس شر کے بعد پھر خیر کا زمانہ آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن اس خیر میں کمزوری ہوگی۔ میں نے پوچھا کہ کمزوری کیا ہوگی؟ فرمایا، کچھ لوگ ہوں گے جو میرے طریقے کے خلاف چلیں گے، ان کی بعض باتیں اچھی ہوں گی لیکن بعض میں تم برائی دیکھو گے۔ میں نے پوچھا، کیا پھر دور خیر کے بعد دور شر آئے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جہنم کی طرف سے بلانے والے دوزخ کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے، جو ان کی بات مان لے گا وہ اس میں انہیں جھٹک دیں گے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی کچھ صفت بیان کیجئے۔ فرمایا کہ وہ ہمارے ہی جیسے ہوں گے اور ہماری ہی زبان عربی بولیں گے۔ میں نے پوچھا، پھر اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو آپ مجھے ان کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ میں مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کے ساتھ رہنا، اس کو پکڑ لینا۔ میں نے کہا کہ اگر مسلمان کی جماعت نہ ہو اور نہ ان کا کوئی امام ہو؟ فرمایا کہ پھر ان تمام لوگوں سے الگ ہو کر خواہ تمہیں جنگل میں جا کر درختوں کی جڑیں چبانی پڑے، یہاں تک کہ اسی حالت میں تمہاری موت آ جائے۔ کتنا سخت حکم دیا جا رہا ہے کہ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت المسلمین اور ان کے امام سے چمٹے رہنے کا حکم دیا۔ میں نے عرض کیا کہ جماعت نہ ہوگی، اگر امام بھی نہ ہوں گے تو میں کیا کروں گا؟ فرمایا کہ تم ان تمام فرقوں سے الگ ہو جانا، ان فرقوں کو اون نہ کرنا، خواہ تمہیں اکیلے رہ کر درختوں کے پتے کھانے پڑیں، چبانے پڑیں، اس طرح کی تمہاری حالت ہو جائے، اسی حالت میں موت آ جائے۔ کتنا سخت حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج ہم دیکھ لیں، ہم جگہ جگہ فرقے بندی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلمان جماعت ہی کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو ہر جماعت اپنی جماعت کو درست کہہ رہی ہے، صحیح کہہ رہی ہے۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد جو رہے گا وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا، تو تم پر لازم ہے کہ میرے راستے پر چلو، میری سنت کو فالو کرو اور خلفائے راشدین کی سنت کو فالو کرو۔ کیا کہ اختلافات کی جڑ کیا ہے؟ حب مال، حب جاہ، حب نفس، حب خواہشات، یہ چار چیزیں، حب مال، حب جاہ، حب نفس، حب خواہشات۔ پھر اسی طرح اپنی ذات کو، اپنے نام کو دین سے زیادہ سمجھنا، اس کے لیے دین کی ہر چیز کو قربان کر دینا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھیڑوں کے کسی ریوڑ میں 2 بھیڑیے جو بھوکے ہوتے ہیں وہ اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنا حب مال اور حب جاہ کسی کے ایمان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ حب مال کہ مجھے مال مل جائے، مال مل جائے، میری عزت ہو، میری شہرت ہو، میری میں واہ واہ ہو، لوگ میری بات سنیں، کہ اتنا وہ اس کے ایمان کو برباد کر دیتا ہے، اتنے 2 بھیڑیے بکریوں کو برباد نہیں کرتے۔ تو تفرقہ بازی کی بنیاد کیا ہے؟ حب جاہ اور حب مال، یہ 2 چیزیں جو ہیں تفرقہ بازی کی بنیاد ہیں۔ ہم نے سیکھا کیا ہے؟ لا علمی اور جہالت انسان کو گمراہی اور تفرقہ بازی میں مبتلا کر دیتی ہے۔ علم حاصل کرنا ہے اور گروہ بندی سے بچنا ہے، خواہش نفس سے بچ کر پوری مضبوطی کے ساتھ دین پر قائم رہنا ہے۔ آج اللہ کی بتائی ہوئی سیدھی راہ کو چھوڑ کر اپنی منمانیاں کرنے والے لوگ قیامت کے روز پچھتائیں گے۔ نیکیوں پر کئی گنا اجر، آیت نمبر 160 من جو جاء لائے بالحسنتی کوئی نیکی فلاح تو اس کے لیے عشرو 10 ہیں امثالہ اس کے برابر و اور من جو جاء بالسیئات کوئی برائی لائے فلا یجزا تو نہ بدلہ پائے گا الا مگر مثلہ اس کے برابر واہم اور وہ لا یظلمون نہ ظلم کیے جائیں گے۔ با محاورہ ترجمہ من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئات فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا ملیں گے، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزا اور سزا کے حوالے کو سامنے رکھتے ہوئے انسان جو نیکی کرتا ہے یا جو بدی کرتا ہے قیامت والے دن اس کے سامنے آ جائے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ ہر شخص کے متعلق اس کی جزا اور سزا کہہ لیں، اس کی نیکی اور بدی کا فیصلہ فرما دے گا۔ من جاء بالحسنات، جو شخص اللہ کی عدالت میں نیکیاں لائے گا تو اس کا قانون رحمہ یہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں فلاح 10 امثالہ، اس کو 10 گنا اجر ملے گا۔ گویا کہ اس نے ایک نیکی ایک دفعہ نہیں بلکہ 10 دفعہ وہ نیکی اس نے کی ہے۔ مطلب یہ کہ بتایا کہ جا رہا ہے کہ کم سے کم اجر کیا ہے، اس کو 10 نیکیاں میں دی جائیں گی اگر وہ ایک اچھا کام کرتا ہے۔ شریعت ہمیں نیکی کی قبولیت کی شرائط دیتا ہے۔ ایک یہ کہ پیغمبر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو، اس کی نیت درست ہو، ادائیگی میں کوئی کوتاہی واقع نہ ہو، اور جو درست صحیح نیت سے کرے گا اس کو اتنا اجر دیا جائے گا، اور اس سے بڑھ کر بھی آگے ہم حدیث پڑھیں گے اس میں بتایا گیا۔ اور جو اس کے خلاف کرے گا تو اس کو اس کی نیکیوں کا اجر نہیں ملے گا، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ بعض لوگوں کی نیکیاں محض اسی لیے ضائع ہو جاتی ہیں کہ ان کی انجام دہی کا طریقہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کے مطابق نہیں ہوتا۔ تمام بدعات نیکی کی بنیاد پر ہی کی جاتی ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہوتی، اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق ہوتی ہیں۔ جب روکا جاتا ہے تو کہنے میں کہ آگے سے جواب ہمیں کیا ملتا ہے کہ اس میں کیا حرج ہے، نیکی ہی تو ہے، قرآن ہی تو پڑھ رہے ہیں، تسبیح ہی تو کر رہے ہیں، وظیفہ ہی تو کر رہے ہیں۔ خود ساختہ دین کو وہ نیکیوں کا نام دیتے ہیں۔ کسی کی مغفرت کے لیے دعا کرنا بلا شبہ نیکی ہے، عبادت ہے، مگر یہی دعا جب ہم جنازے کے بعد کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے کبھی ہمیں ثابت جو چیز نہیں ہے وہ کیا ہے، وہ شریعت کے خلاف ہے، وہ بدعت ہے،
جتنی بھی مرضی اچھی بات کیوں نہ ہو. حدیث قدسی لے لیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں جو میری طرف ایک بالش قریب آئے گا میں ایک ہاتھ اس کی قریب آ جاؤں گا, اگر کوئی پیدل چل کر آئے گا تو میں دوڑ کر اس کی طرف آؤں گا. ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کا فرمانا سچ ہے, جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اے فرشتے اس کی ایک نیکی لکھ لو, اور جب کر چکے تو 10 نیکیاں لکھ دو, اور اگر برائی کا ارادہ کرے تو کچھ نہ لکھو جب تک کہ وہ اس کو کر نہ لے, تو اس کی ایک ہی برائی لکھو, اگر نہ کرے تو ایک نیکی لکھ دو. اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی, اور یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی, اور یہ حدیث جو ہے بخاری کی حدیث ہے کہ انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا مہربان ہے, اگر وہ ارادہ نیکی کا کر لیتا ہے فرشتوں سے کہہ دیتا ہے اس کی ایک نیکی لکھ دو, جب وہ کر چکتا ہے تو کہتی ہے کہ 10 نیکیاں لکھ دی جائیں, اور اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ اس کی برائی نہ لکھو, اور اگر وہ اس سے رک جاتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے اس کے حصے میں ایک اجر لکھ دو کیونکہ یہ برائی سے رک گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنکم بعدی فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا, جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت سے اختلاف دیکھیں گے. اس وقت کے لیے میں تمہیں تلقین کرتا ہوں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ, کہ میری سنت اور خلفۂ راشدین کے طریقے پر قائم رہنا. تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ, اور اسے دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا. مطلب یہ کہ جب کسی معاملے میں اختلاف پیدا ہو جائے, اختلاف دیکھو, پھر اللہ اور اللہ کے رسول اور خلفۂ راشدین کے طریقے کو معیار بنا لو, اس کو کرائٹیریا بنا لو اور اس کے مطابق چلو اور اس کو تھام لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے لے کر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور عثمان کا رضی اللہ کا 6 سال تک کا یہ زمانہ جو ہے اس پہ سارے متفق ہیں کہ اس زمانے میں امت کا کوئی اختلاف ہمیں نہیں ملتا. پوری امت کے لیے یہی عرصہ جو تھا دستور العمل رہا, اور اختلاف اس کے بعد شروع ہوا. مثال کے طور پر اگر کسی کی طہارت درست نہیں ہے یا نیت ٹھیک نہیں ہے تو اس کی نماز کیسے معتبر ہو سکتی ہے نا, کہ بعض اوقات انسان نماز کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور پر ادا کرتا ہے نا, مگر اس میں ایسی خرابی ہوگی تو وہ اس کے منہ پہ مار دی جائے گی. نیکی بھی نہایت احتیاط کے ساتھ سنت کے مطابق ہونی چاہیے تو تبھی وہ قبول ہوگی, تبھی اس کو کم سے کم 10 گنا ثواب دیا جائے گا. جو شخص ایک دفعہ لا الہ الا اللہ خلوص سے نیت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو کیا کہا گیا ہے, وہ بہت اونچا عمل پا لیتا ہے. جب اس نے اللہ کی محبت میں یہ کلمہ ایک دفعہ کہا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو 10 گنا اجر دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر حمد اور تسبیح کا کلمہ امر بالمعروف اور نہی عن منکر نیکی کے کام میں سے ہے, اور انسان کے لیے وہ منزلوں کو بڑھانے کا ذریعہ ہے, اس کے لیے وہ صدقہ ہے, اور ہر نیکی کا اجر کم سے کم 10 گنا دیا جائے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم اگر تو نے مجھ سے دعا کی اور امید لگائی تو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا, اور پرواہ نہیں کروں گا اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کے گناہوں تک پہنچ جائیں اور تو نے مجھ سے مغفرت کی, درخواست کی, تو میں تیری مغفرت کر دوں گا, اور پرواہ نہیں کروں گا اے ابن آدم اگر تو زمین کے برابر غلطیاں کی ہوں گی اور تو مجھ سے اس حالت میں ملے کہ تو نے شرک نہ کیا ہوگا تو میں تمہیں زمین کی وسعتوں کے برابر عطا کر دوں گا. سبحان اللہ, اللہ کی طرف لوٹنے والے تو بنے, خالص نیت تو کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری سوچ سے, ہماری وسع سے بڑھ کر ہمیں عطا کرنے والا ہے. پھر آگے فرمایا وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَاتِ, جو کوئی برائی لے کر آیا فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلِهَا, اس کو نہیں بدلہ دیا جائے گا مگر اس کے برابر, یعنی کہ برائی کا بدلہ نیکی کی طرح بڑھا کر نہیں دیا جائے گا, اس کی اتنی ہی سزا ہوگی جتنی اس نے برائی کی ہوگی. یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے, اس کی شفقت اور محبت ہے کہ ایک شخص برائی کا ارادہ کرتا ہے, اس کا ارتکاب کرتا ہے, اس کو بھی ایک نیکی دے دی جاتی ہے, اور جو اس برائی کا ارتکاب نہیں کرتا اس کے حصے میں بھی ایک اجر لکھ دیا جاتا ہے. دیکھیں جو نیکی خلوص نیت اور تمام شرائط کے ساتھ کی جائے گی اس کا کم از کم اجر 10 گنا بتا دیا,
زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی حد نہیں بتائی گئی. ایک حدیث کا مفہوم ہمیں ملتا ہے کہ اللہ نیکی کرنے والے کو 10 سے لے کر 700 گنا تک اجر دیتا ہے. اتنا فرق کیوں؟ کیونکہ نیت کی بنیاد پہ، اخلاص کی بنیاد سے، محبت کی بنیاد پہ یہ اجر کو بڑھا دیا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت سے ایک نیکی کا اجر 700، 7,000 یا 7 لاکھ یا 7 کروڑ دے سکتا ہے. ہمیں اس سے اختلاف کیوں ہے؟ اللہ کی وسعتوں کا تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں. جس شخص کا جیسا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا اس قسم کا جو ثواب پالے گا. برائی کا بدلہ ایک ہی ملے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی، نہ کسی کی نیکی کو کم کیا جائے گا، نہ کسی کی برائی میں اضافہ کیا جائے گا، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قانون عدالت ہے. یہ قانون عدالت کے خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی نیک کام کا ارادہ کرے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، خواہ عمل کرنے کی نوبت نہ آئے. پھر جب اس نیک کام کو کرے تو 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں. اور کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا تو اس کے لیے بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. اور گناہ کرے تو اس کا گناہ لکھا جاتا ہے یا اسے بھی مٹا دیا جاتا ہے. پھر اس عفو کرم کے ہوتے ہوئے اللہ کے دربار میں وہی ہلاک ہو سکتا ہے جس نے ہلاک ہونے کی ٹھان لی ہو. یہ متفق علیہ کی حدیث ہے. سبحان اللہ. چلیں انشاءاللہ روٹ ورڈ کر لیتے ہیں. بالحسناتی حاسین نون سے خوشکن اور پسندیدہ چیز کے لیے آتا ہے. نفسانی خواہش کی روح سے پسندیدہ ہونا، نگاہ میں بھلی معلوم ہونا، نعمت کے لیے، فراغ دلی کے لیے، وسعت کے لیے، کامیابی کے لیے، انعام اور ثواب، نیکی اور بھلائی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. بالسیئات سین واو حمزہ سے ہے. ہر وہ چیز جو انسان کو غم میں مبتلا کرے، آفت کے لیے، بیماری کے لیے، ہر قبیح چیز کے لیے، برائی کے لیے، غمناک ہونے کے لیے یہ آتا ہے. یجزا جیم زایا سے ہے، کافی ہونا، کسی چیز کا وہ بدلہ جو کافی ہو، وہ ٹیکس جو ذمیوں سے وصول کیا جاتا ہے. مکافات عمل کے لیے ہی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. تفسیری نکات سے کیا لیا ہم نے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل اور احسان کا بیان ہے کہ جو وہ اہل ایمان کے ساتھ کرے گا کہ ایک نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں کے برابر عطا کرے گا یا کم سے کم اجر دے گا. اس سے زیادہ اجر کی کئی صورتیں قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں کہ اللہ اجر کو 700 گنا تک بڑھا بھی دے گا اور جیسی نیت ہوگی ویسا اجر دیا جائے گا. حدیث لے لیجئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 41 نمبر ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام عمدہ ہو، یقین اور خلوص کے ساتھ ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے گناہ کو جو اس نے اس اسلام لانے سے پہلے کیا معاف فرما دیتا ہے، اور اب اس کے بعد کے لیے بدلہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہ ایک نیکی کے عوض 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب، اور ایک برائی کا اسی طرح برائی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی درگزر کرے اور اسے بھی معاف فرما دے. یہ بھی اس لیے آسان ہے. اب کیا ہے کہ اللہ کا احسان اور رحمت، ایک نیکی ثواب کتنا؟ 10 گنا، ایک برائی اور ایک ہی سزا. اللہ اکبر. ہم نے سیکھا کیا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ انسان کو اس کی بھلائی کا اجر 10 گنا عطا فرماتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دوسرا احسان یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کی برائی کا بدلہ اس کی برائی کے برابر ہی دے گا. ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنی رحمت سے ہمارے لیے اس طرح کی آسانیاں رکھی ہیں. آیت نمبر 161، اللہ کی طرف یکسو ہو کر زندگی گزارنی ہے، یہ ٹائٹل ہے آیت نمبر 161 کا. قل آپ کہہ دیجئے، اننی بے شک مجھے، ہدانی راہ دکھائی، ربی میرا رب، الی طرف، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، دینن دین، قیامن درست، ملت جو ملت ہے، ابراہیم کی، حنیفن ایک کا ہو کر رہنے والا، اور
ما کانا نہ تھے من سے المشرکین مشرک. بامحاورہ ترجمہ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیاما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا کہ وہ ایک دین مستحکم ہے جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ کی طرف یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. اب یہاں پہ دین اور شریعت کی بات بتائی جا رہی ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کا دین بنیادی اصولوں پر ہی تھا. مختلف انبیاء کے ادوار میں ہر دور کے تقاضے کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف شریعتوں کی شکل میں ان کو شریعت دی. سورہ المائدہ کی جو آیت ہے اس بات کی دلالت کرتی ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ہم نے ہر ایک کے لیے الگ شریعت اور الگ راستہ مقرر فرما دیا. شریعت کا دین کے اصولوں کے ساتھ اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے. محض فروعات جیسے کہ ہم نے پیچھے بھی بات کی اس میں ہے تغیر و تبدیلی، اس میں آ جاتی ہے. کوئی چیز ایک نبی کے لیے حلال تھی تو دوسری شریعت میں اس کو حرام کر دیا گیا، اگر وہ ایک میں حرام تھی تو دوسری میں اس کو حلال کر دیا گیا. اس کے مختلف طریقے ہمیں ملتے ہیں، جیسے کہ کسی شریعت میں نماز میں اضافہ ہوا. پہلی امتوں میں غنیمت مال کا استعمال کرنا جائز نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دے دیا. کسی امت میں 2 بہنوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں شادی وہ کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کو جو ہے منع کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ النساء میں فرماتے ہیں ان تجمعوا بین الاختین، کہ حکم کے تحت حرام اس کو قرار کر دیا، حرام دے دیا. اصول دین یعنی کہ توحید، امانیات، اخلاقیات تمام امتوں میں ایک ہی رہی، یکساں تھی. اللہ کا ارشاد ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، سورہ شورى میں تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وہی دین مقرر کیا جو نوح علیہ السلام کے لیے کیا اور ان کے آنے والے انبیاء کے لیے مقرر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ہم نے انبیاء کا گروہ الاتی بھائیوں کی طرح ہے، جس طرح الاتی بھائیوں کا باپ ایک اور مائیں مختلف ہوتی ہیں، اسی طرح ہم سب کا دین ایک ہے مگر شریعتیں مختلف ہیں. اسی طرح ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی ملت کا ذکر قرآن پاک میں مختلف بلکہ ہم کہتے ہیں کثرت سے ملتا ہے. جس طرح اسلام کے معنی اطاعت اور فرما برداری ہے، اسی طرح ملت ابراہیم سے بھی کمال درجے کی فرما برداری مراد ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت الہی کے متعلق سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم، کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا فرما بردار بن جاؤ تو انہوں نے کیا جواب دیا قال اسلمت لرب العالمین، تو انہوں نے عرض کیا میں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کے لیے بصر و چشم حاضر ہوں، یعنی کہ کمال درجے کا فرما بردار ہوں. ملت ابراہیمی اسی چیز کا نام ہے اور اسی کو اسلام اور صراط مستقیم سے تعبیر کیا گیا ہے. اب یہاں پہ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملت ابراہیم ہی کا خاص ذکر کیوں یہاں پہ کیا، کیونکہ دنیا کی ساری ہی قومیں اس کا احترام کرتی ہیں، مانتی ہیں، خواہ ان میں بگاڑ ہی کیوں نہ پیدا ہو. مثلا جیسے یہودیت ہے، وہ تورات کی بگڑی ہوئی شکل ہے، عیسائیت انجیل کی مسخ کی ہوئی صورت ہے. ان لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں تحریفات کی، دین میں بگاڑ پیدا کیا، اصل دین کی بجائے نیا دین انہیں بنا کے کھڑا کر دیا. عرب کے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو مسخ کر کے رکھ دیا، مشرکانہ اور جاہلانہ رسومات کو ایجاد کر دیا، پھر ان کے دین کی دین ابراہیم کا نام وہ دینا اس کو شروع کر دیا. مقصد یہ کہ یہ لوگ دین ابراہیم کو بگاڑنے کے مرتکب ہوئے، آپ کا احترام کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی ملت کا ذکر کر دیا کہ جس پر کم از کم زبانی حد تک تو ان کا ایمان تھا نا، وہ متفق تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خاص طور پر فرمایا کہ آپ ملت ابراہیمی پر ہیں. یہود و نصارہ کا جو دعویٰ ہے وہ غلط ہے، کہ اللہ تعالیٰ واضح فرما دیا کہ ملت ابراہیمی اللہ کی خاص اطاعت اور توحید کا نام ہے. قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حنفیت کا لقب دے کر پکارا گیا. سورہ ال عمران میں آتا ہے کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، بلکہ حنفیت پہ تھے، حنیف تھے، مسلمان تھے. حنیف کا معنی کیا ہے کہ ہر طرف سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف لو لگانے والا
اہل کتاب اور مشرکین کے متعلق سورہ البینہ میں کیا آتا ہے؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، ان کو تو یہی حکم ہوا تھا کہ اخلاصی عمل کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اور ایک طرف لگنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ حنیف ہو جائیں، یکسو ہو جائیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ ہر قسم کے شرک کا رد کیا جا رہا ہے یہاں پہ، اعتقادی بھی اور عملی بھی۔ اس سے پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ نظر و نیاز میں شرک اللہ کے ساتھ کرتے تھے، صفات میں کرتے تھے، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، میوسی ہوں، صابی ہوں، سب کا رد کیا جا رہا ہے کہ مخلوق میں کس طرح کی بھی الوہیت کی جو صفت ماننے والے جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے مشرک ہیں۔ اللہ نے ان سب کا رد کر دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، آپ کہہ دیجئے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اننی ہدانی ربی، بے شک مجھے ہدایت دی ہے، میری رہنمائی فرمائی ہے میرے پروردگار نے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ وہ راستہ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ دیناً قیما، ایک مستحکم دین جس کے اصول بڑے مضبوط ہیں، ان میں تغیر اور تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیچھے ہم پڑھ کے آئے نا وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کہ تیرے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف پر مبنی ہیں، اس کے تمام اصول صحیح اور درست ہیں، کوئی غلط اس کو ثابت نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ لفظ آ رہا ہے نا قیماً، درست، ثابت، مستقیم، دین اور دنیا کے حالات کو درست کرنے والا، مستحکم، اس دین میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ اگر کوئی تعصب اور اناد کی بنا پر حق درمی کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے، علیحدہ اپنی بات کو منوانا چاہتا ہے، یہ دین ملت ابراہیمی ہے، ہر زمانے کے لیے یہ کافی ہے، اس میں تغیر، اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہٹ درمی کی وجہ سے کر رہی ہیں تو اپنا نقصان کر رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بتا دیں، مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا گیا ہے۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ ابراہیم کا راستہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے یکسو کر دیا تھا، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر دیا تھا۔ اچھا، ابراہیم کا ہی ذکر کیوں یہاں پہ کیا جا رہا ہے؟ حتیٰ کہ سارے ہی نبی جو تھے وہ سیدھے راستے پہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا اس لیے یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ سیدھے راستے پہ تھے۔ ایک تو وہ توحید پر تھے، توحید کے علمبردار تھے، اپنی اولاد کو توحید پر انہوں نے قائم رکھا، توحید کے لیے ساری قربانیاں انہوں نے دی، تو وہ توحید کا ایک سمبل تھے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر دیا گیا۔ اور ساری ہی، جیسے میں نے پیچھے بتایا نا کہ ساری ہی جو پہلے قومیں تھیں وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتی تھیں۔ یہاں پہ صراط مستقیم کا ذکر کیا گیا۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ کہ بہت سے اس راستے پہ چلنے کے لیے بہت سے موڑ بھی آتے ہیں اور بھی کافی چیزیں بیچ میں ایڈ ہوتی ہیں، تو ہم نے صرف کوئی ایک راستہ چنا۔ زیادہ راستے ہوتے ہیں بس زیادہ راستوں کو سیدھا لے۔ اگر مجھے پتہ نہیں چلا راستہ کون سا سیدھا ہے، مجھے اس کے لیے بنیاد چاہیے نا۔ میں نے لندن جانا ہے تو میں لندن ہی کے سائن لوں گی نا، برمنگم جانا تو وہیں لوں گی۔ اگر 10 سڑکیں آ رہی ہیں تو مجھے کون سا پتہ ہے کون سا راستہ صحیح ہے؟ ملت ابراہیمی کیا دیا؟ صراط مستقیم وہ مضبوط دین قیم ہے، ہر طرح کی الجھنوں سے پاک ہے۔ نمبر 2 وسوسوں سے مبرہ ہے۔ نمبر 3 آمیزشوں سے خالی ہے۔ نمبر 4 انسانی بدعات سے بالاتر ہے۔ یہ ہے وہ صراط مستقیم جس کو ملت ابراہیم کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، شرک کے اندھیروں میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نور بنا کر اٹھایا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ لوگوں کی ذات کو اس طریقے سے ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنے دور کے لوگوں کے لیے بھی روشنی ہوتے ہیں اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی روشنی چھوڑ جاتے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ تھوڑی سی بات ہم کر لیتے ہیں دین حنیفیت پہ کہ دین حنیف کیا ہے۔ دین حنیف کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو کفر، شرک اور بدعات کو ترک کر کے ایک اصول، ایک دین کو ماننے والا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، اور وہ شاکر لانعمہ، سورہ نحل میں آتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار تھے، شرک سے بیزاری اور یکسو ہونے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ان کو حکم دیا حنفاء للہ غیر مشرکین بہ، کہ
سورہ حج میں یہ آتا ہے تم سب کے سب حنیف بن جاؤ اور شرک کرنے والے نہ بنو. پچھلی ہی آیت میں ہم نے پچھلے رکوع میں کیا پڑھا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، مستقیم راستہ ہے، اسی راستے کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور جہودیت، نصرانیت، میوسیت، صابیت کی گمراہی والے راستوں پر مت چلو، بدعات اور خواہشات کے راستے پر مت چلو، خواہشات نفس کے غلط راستوں پر مت چلو. ان کو اختیار کرو گے تو غلط راستے کو چن لو گے. اللہ تعالیٰ نے جس راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہے یہ وہی راستہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جو کہ صراط مستقیم ہے، یہی وہ راستہ ہے جو کہ مستحکم دین ہے. ملت ابراہیم حنیفہ، اور ہر طرف سے ہٹ کر وہ ایک طرف لگنے والے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت بھی یہی ہے وما کان من المشرکین، اور آپ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے بلکہ اللہ کی توحید کے خالص داعی تھے. آپ دیکھیں سبحان اللہ، آج کا جتنی بھی آیتیں ہم نے پڑھی ہیں سیدھے راستے سے متعلق ہیں، صراط مستقیم کے متعلق ہیں کہ ابراہیم نے کیا کیا تھا، رب کے آگے وہ سر جھکا دیا تھا انہوں نے. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام ہی کی کیوں مثال دی جا رہی ہے؟ کیونکہ وہ صراط مستقیم پر تھے، وہ خود بھی نہیں بلکہ اپنی نسل کو لے کے بھی چلے. اور ابراہیم کو سارے ہی ماننے والے تھے، جیسے پیچھے بھی بتایا نا میں نے آپ کو کہ وہ یہودی اور نصرانی بھی مانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن پیروی کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت سب سے آگے ہیں. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے، اور ہمیں پوری یکسوئی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کے طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ہمارے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دین پر قائم رہنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ سے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کا راستہ بتا دے، ہمیں حنفیت جو ہے اس راستے پر چلائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں میں بنائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں گروہ بندیوں والوں میں نہ بنائے، گروہ بندی کرنے والوں میں نہ بنائے، بلکہ ایک سیدھے راستے پر چلنے والے کا ساتھی بنا دے، اس گروہ میں شامل کر دے، اور اپنی تمام صلاحیتوں کو، اپنی تمام کوششوں کو اسی راستے پر لگانے والوں میں بنا دے. آمین اللہم آمین. آگے ہم انشاءاللہ تعالیٰ روٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں. دینن دال یا نون سے ہے قرض دینا، اطاعت و جزا کے لیے آتا ہے، ملت اور شریعت کے لیے آتا ہے، غلام و لونڈی کے معنوں میں بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ وہ مالک کی اطاعت کرتے، ناپسند کام پر مجبور کیا جانا. مدینہ اور شہر کے لیے بھی آتا ہے. قیامن قاف واو میم سے ہے، کسی جگہ قیام کرنا، کسی شخص کا تسخیری یا ارادے کے کھڑا ہونا. محافظ نگہبان کے لیے آتا ہے، وہ چیز جس کے سہارے کوئی چیز قائم رہ سکے. ثابت و مقوم کے لیے آتا ہے، گھڑی کے لیے آتا ہے، قیامت اور نشست گاہ کے لیے آتا ہے. حنیفن ہا نون فا سے ہے، گمراہی سے استقامت کی طرف مائل ہونا، باطل کو چھوڑ کر یکسو ہو جانا. ہدایت یافتہ کے لیے اور جس کے پاؤں میں کجی ہو اس کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے. تفسیری نکات سے ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیدھا راستے کی ہدایت دے دی. اس راہ ہدایت پر وہی لوگ چلنے میں کامیاب ہوں گے جو سچے دل سے اس کی متلاشی ہوں گے، اس کی کوشش کریں گے، اس کے لیے تڑپ دکھائیں گے، اس کے لیے محنت کریں گے، وہی انشاءاللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر چلنے میں کامیاب ہوں گے. اللہ نے اپنے بندوں پر واضح کر دیا کہ یہی دین قیم اور یہی ملت ابراہیمی ہے، یہی درست دین ہے، اسی پر چل کر کامیابی ملے گی، اسی پہ چل کر آخرت میں میرا دیدار ہوگا. حدیث لے لیجئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 6132. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں دنیا اور آخرت میں سب لوگوں کی بنسبت حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے زیادہ قریب ہوں. صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء علیہ السلام الاتی بھائی ہیں، ان کی مائیں الگ ہیں اور ان کا دین ایک ہے، اور ہمارے درمیان اور کوئی نبی نہیں ہے، نبوت سے نبوت جڑی ہوئی ہے. دین قیم کون سا دین ہے؟ صراط مستقیم پر چلنا اور ملت ابراہیم کو اپنانا، یہ دین قیم ہے. ہم نے سیکھا کیا ہے؟ آیت نمبر 161 سے قرآن پاک میں سیدھے راستے کی نشاندہی کر دی گئی.
اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اسی راستے کو اپنانا ہوگا، خود ساختہ طریقوں کی پیروی کرنی اور من چاہی رسومات میں شامل ہونے سے بچنا ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے اور بہتر جانتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں ہی ہمارے لیے خیر اور برکت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس راستے پر چلنے کی وجہ سے اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ ہم بھی اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو اس راستے کو اپنانا ہوگا، اس راستے پر چلنا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب اگلی آیت کو ہم کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے۔ میرا جینا اور میرا مرنا صرف میرے رب کے لیے ہے۔ اب آیت نمبر 162 کا ٹائٹل لکھ لیجئے۔ 162 ہم مل کے پڑھ لیتے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے، ان بے شک صلاتی میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای میرا جینا، و مماتی میرا مرنا، للہ اللہ کے لیے ہے، اور ربی جو رب ہے، العالمین سارے جہانوں کا۔ بمحاورہ ترجمہ، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔ اب نماز اور قربانی کی بات کی جا رہی ہے۔ دین ابراہیم کی بعض اصولی باتوں کا ذکر فرمانے کے بعد اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نماز کی اور قربانی کی بات کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں، کل آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان صلاتی و نسکی بے شک میری نماز، میری قربانی، نسک کہتے ہیں ایک اطلاق عبادت پہ ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا جائے، ڈنکے کی چوٹ پہ بتا دو، اعلان کر دو، واضح طور پہ ان کو کہہ دو، اور قربانی بھی، میری عبادت بھی، ہر چیز جو ہے اللہ کے احکام کے مطابق ہوگی۔ میری ہر عبادت اور اطاعت جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گی میں وہی کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا، خذوا عنی مناسککم، اے لوگو مجھ سے حج کے احکام خوب سمجھ لو، شاید اس سال کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو۔ اسی طرح قربانی کے متعلق فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا۔ پھر فرمایا، اس وقت تک اپنے سر نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔ فرمایا اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو تو اس کے سر پر کوئی تکلیف ہو تو اسے اپنے آپ پر عائد کسی پابندی کو توڑنا پڑے، فدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو اس کے بدلے میں فدیہ دے دے، روزے کی صورت میں یا صدقے کی صورت میں یا قربانی کی صورت میں۔ نسک اس جانور کو بھی کہتے ہیں نا کہ جو اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ عام قربانی اور دم قران میں بھی تقرب الہی ہی ہوتا ہے، اس لیے دونوں کے لیے ایک ہی لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ میری نماز، تمام باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، میری قربانی اللہ کے لیے، میری نماز اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، کہ قربانی بظاہر چھوٹا سا عمل ہوتا ہے مگر اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بعض چیزیں اپنے اثر کے اعتبار سے باروب ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر نماز کے مقابلے میں اذان ایک چھوٹا سا عمل ہے، کیونکہ یہ محض ایک اعلان ہے، ایک پکار ہے جو لوگوں کو دی جاتی ہے کہ نماز کے لیے آؤ، اور نماز تمام عبادتوں سے افضل عبادت ہے۔ اذان کا روب اور دہشت اس قدر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو 36 میل تک دور بھاگ جاتا ہے۔ اس طرح قربانی اس لحاظ سے اہم ہے کہ اس کے پیچھے تقرب اللہ کا حصول ہوتا ہے، نیت اور جذبہ یہ ہوتا ہے۔ قربانی کرنے والے میں بڑے کمال کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ نماز کی اور قربانی کی بات ہو رہی ہے۔ نماز انسان کی زندگی میں بہت گہرا اثر چھوڑتی ہے۔ بندہ اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہے، جس کی نماز درست نہیں ہوتی نا، اس کی روح نہیں ہوتی، اس کی نماز میں وہ روح نہیں ہوتی، اس کی نماز روح سے خالی ہوتی ہیں۔ یہ نمازیں ہی تو ہیں جو مجھے اور آپ کو سیدھا رکھتی ہیں۔ جس بندے کی نماز ٹیڑھی ہوتی ہے نا، اس کی نماز درست کروانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ بندہ ٹیڑھا ہوتا ہے کیونکہ اس کی نماز درست طریقے پہ نہیں ہوتی۔
اللہ سے کہیں کہ اللہ یہ میری زندگی تیرا عطیہ ہے، تیرے دین کو بلند کرنے کے لیے اس جان کو قربان کرنے کی ضرورت بھی ہوئی نا تو اس پہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ دیکھیں جب یہ آپ جان جائیں گے کہ میری زندگی کی تصویر کیا ہوگی، ذرا تصور کریں کہ میری نماز، میرا روزہ، میری عبادات، میرے معاملات، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بتائی ہوئی طریقے پہ ہوگی، تو اس کا ایک علیحدہ سے پکچر، ایک علیحدہ سے رخ آپ کو نظر آئے گا کہ میرا سارا مال، میرا گھر، میرے اہل و عیال، میرے بچے، میرا ولولہ، ان ولولوں کا جاہ و جلال، میری عمر، میرے ماہ و سال، میری صلاحیتیں، میرا وقت، میری عبادتیں، میرا ذکر، میری قربانیاں، مطلب ہر چیز میرے رب کے لیے ایک وہ ایسی جکسو پیس آپ اس کو بنائیں گے کہ جو ہر وقت دیکھ کے آپ کو تقویت کا باعث بنے گا کہ آپ وہ کام کر رہی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ میری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر چیز میرے رب کے لیے ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا، زندگی اور موت کی بات کر دی گئی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، سب اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ کہ محیا جو ہے نا آغاز ہے، اور نماز سے تعلق ہے، اس کا زندگی سے تعلق ہے کہ اصال ثواب جسمانی عبادات میں نہیں ہوتا۔ جسمانی عبادات بندے کو خود کرنی ہوتی ہیں، زندگی میں کرنی ہوتی ہیں، وہ مماتی کا تعلق جو وہ انجام سے ہے۔ اصال ثواب مالی عبادتوں میں ہو سکتا ہے، جیسے قربانی کا تعلق کیا ہے، موت کے بعد ہم دے سکتے ہیں دوسرے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ایک وہ تصور ہمیں دیا جا رہا ہے کہ زندگی میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اتباع کرنی ہے، اللہ کے طریقوں پہ چلنا ہے، اور موت کے بعد اصال ثواب جو ہے آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ زندگی میں فزیکلی آپ کو ہر عبادت خود کرنی ہے، اور جب فوت ہو جاتے ہیں تو وہ مال سے دوسروں کے لیے اصال ثواب کیا جا سکتا ہے کہ میرا سب کچھ میرے پروردگار کے لیے ہے۔ یہاں پہ نا 4 چیزیں گنوا دی گئی، نماز، قربانی، زندگی اور موت۔ زندگی اللہ کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب تک زندہ ہے نا، اس سے ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام محض اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، اور کوئی کام اس کی رضا کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ ہو جائے، اور جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وہ نہیں کرنا۔ ابو موسیٰ اشعری جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ آیت بڑی اہم ہے، اسے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اس کا مراقبہ بھی کرنا چاہیے۔ اس زمانے میں تو حالات بالکل الٹ تھے، لوگوں نے اپنی زندگیاں شیطانی کاموں کے لیے وقف کر رکھی ہیں۔ اللہ کی خوشنودی کو کون دیکھتا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ کرے، کوئی ذکر نہ کرے، کوئی اذکار نہ کرے، بدعات میں نہ پڑے۔ اہل ایمان کے لیے تو حکم یہ ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہاری موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم اسلام پر قائم ہو۔ مگر آج موت اتنی سستی ہو چکی ہے کہ انسان بغیر باطل مقاصد کے لیے بے شمار لوگوں کو قتل کر رہا ہے، موت کے منہ میں دھکیل رہا ہے۔ موت بھی اللہ کی بجائے شیطان کے راستے میں آ رہی ہے۔ آج دیکھ لیں ہم غزہ میں کیا ہو رہا ہے، انوسنٹ لوگوں کو کیسے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ روٹ ورڈ دیکھ لیتے ہیں، صلاتی سین لام واو سے ہے، دعا دینا، درود اسلام اور تحسین و تبرک کے لیے آتا ہے۔ نشوونما کرنا، وہ عبادت جس کا وجود ہر شریعت میں ملتا ہے، گناہوں کو جلانے والی، دوزخ سے بچانے والی کسی عبادت کو حیت مخصوصہ کے ساتھ ادا کرنا، اس کے لیے آتی ہے۔ ونسکی نون سین کاف سے ہے، عبادت، اعمال حج کے مقامات، قربانی کے لیے شریعت کا ایک رکن ہے، اس کے لیے آتی ہے۔ العالمین عین لام میم سے ہے، کسی چیز کا ادراک کرنا، ایک چیز پر کسی صفت کے ساتھ حکم لگانا۔ نظری اور عملی علم کو کہتے ہیں، کسی چیز کا جلدی سے بتا دینا، کسی تصویر کی طرف متوجہ ہونا۔ اللہ غیب کی خبریں جاننے والا ہے، ایسا نشان جس سے کوئی چیز پہچانی جا سکے، جیسے پہاڑ ہے، نشانی ہے۔ اوپر کے ہونٹ کے شگاف اور کپڑے کے
رنگ و نگار کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تفسیری نگار سے ہم نے سیکھا کیا ہے، جو انسان ملت ابراہیمی پر یعنی کہ یکسو ہو، وہ جیتا ہے تو اللہ کے لیے اور مرتا ہے تو اللہ کے لیے، اس کی زندگی میں کوئی تقسیم نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ۔ اسی وجہ سے بندہ مومن اپنی زندگی کے کسی معاملے میں بھی کسی کو اللہ کا شریک نہیں بناتا۔ حدیث لے لیجئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 1812 ہے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو فرماتے، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر دیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہر طرف سے یکسو ہو کر، اور میں اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میری نماز اور میری ہر بدنی مالی عبادت، میرا مرنا، میرا جینا اللہ کے لیے جو کائنات کا رب ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم ملا ہے اور میری فرمانبرداری کرنے والوں میں سے ہوں۔ اے اللہ، تو ہی بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے، اس لیے میرے سارے گناہ بخش دے، کیونکہ گناہوں کو بخشنے والا تیرے سوا کوئی نہیں، اور میری بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی فرما، تیرے سوا بہترین اخلاق کی راہ پر چلانے والا کوئی نہیں، اور برے اخلاق مجھ سے ہٹا دے، تیرے سوا برے اخلاق کو مجھ سے دور کرنے والا کوئی نہیں۔ میں تیرے حضور حاضر ہوں اور دونوں جہانوں کی سعادتیں تجھ سے ہیں، اور ہر طرح کی بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے، اور برائی کا تیری طرف کوئی گزر نہیں ہے، میں تیرے ہی سہارے ہوں اور تیری ہی طرف میرا رخ ہے، تو برکت والا، رفت والا، بلندی والا ہے، میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو شروع کرنے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ اس کی عربی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی، آپ کوشش کیجئے کہ اس کو یاد کر لیں، عربی نہیں تو چلو نماز کو شروع کرنے سے پہلے اپنے دل میں اردو میں ہی ان الفاظ کا تکرار کر لیں، تاکہ ہم بھی اللہ سے وہی دعا مانگ سکیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ توحید خالص کیا ہے؟ کہ اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا، اللہ کے لیے عبادت کرنا، اللہ کے لیے ہی قربانی کرنا۔ ہم نے سیکھا کیا ہے؟ اپنی پوری زندگی بغیر کسی تقسیم کے صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے گزارنی ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے سے بچنا ہے۔ اگر ہماری زندگی کے سب معاملات اللہ کے حکم کے تابع ہو جائیں تو ہمارا ہر عمل عبادت میں شمار ہو جائے گا، یعنی ہمارا کھانا پینا، سونا، جگنا، جینا، مرنا اور عبادت سب اللہ رب العزت کے لیے ہو جائے گی۔ اب آگے جو ہے آیت نمبر 163 توحید کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اولین اطاعت گزار کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے۔ لفظ با لفظ ترجمہ، لا شریکا، نہیں کوئی شریک، لاہو اس کا، و بذالکا اور اسی کا، امرتو مجھے حکم دیا گیا، وانا اور میں، اولو سب سے پہلا ہوں، المسلمین مسلمانوں میں سے، فرما برداروں میں سے۔ با محاورہ ترجمہ، لا شریک لہو وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں پہلا ہوں۔ مطلب کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ شرک کی تردید کی جا رہی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا جا رہا ہے لا شریک لہو۔ آپ بھی کہہ دیجئے کہ اس وحدہ لا شریک کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ علم میں، نہ تصرف میں۔ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے بھی اسی بات کا حکم دیا گیا جو ابراہیم علیہ السلام کو دیا، ملت ابراہیمی کے اصولوں کا میں بھی کاربند ہوں، میں بھی انہی پہ عمل کرنے والا ہوں۔ سورہ آل عمران میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے امت کو یہی پیغام دیا گیا، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ملت ابراہیمی کا اتباع اختیار کرو، اور یہی دین ہے اور یہی اسلام ہے اور اسی پہ چلنا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی فرما دیا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہ میں صرف تمہیں ہی اطاعت گزاری کی تعلیم نہیں دے رہا بلکہ سب سے پہلے خود اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اولین اطاعت گزار اور فرمانبردار میں خود ہوں۔ دیکھیے جب اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام روحوں کو پیدا فرمایا، ان سے عہد الست لیا، تو اس وقت بھی اللہ کی ربوبیت کا اقرار سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک نے کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام ارواح میں سب سے پہلے آپ کی روح کو پیدا کیا، پھر سب سے پہلے آپ ہی نے اول المسلمین ہونے کا اقرار کیا۔ اس دنیا میں بھی، عالم ارواح میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اولین اطاعت گزار ہونا
ملتا ہے. اسی طرح ہر نبی پہلے خود اطاعت گزار ہوتا ہے، اس اطاعت کو اختیار کرتا ہے، پھر دوسروں کو وہ دعوت دیتا ہے، اور یہی طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. دیکھیں اسلام کا اقرار سارے پیغمبروں نے کیا. مثال کے طور پر نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اسلمت لرب العالمین. ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام نے اولاد کو کیا وصیت کی تھی؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یوسف علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ توفنی مسلمہ. ہم سب کے لیے کیا کہا گیا؟ ہوا سماکم المسلمین. اس نے تمہارا نام مسلم رکھا. من قبل فہذا، پہلے بھی اور اب بھی. ہم سب بھی اپنی پہچان مسلمان کروائیں، اس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے. ہم مسلمان ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہیں. ہمیں فخر کے ساتھ یہ بات کہنی چاہیے. اب روٹ ورڈ دیکھ لیں. شریکہ شین را کاف سے ہے. دو ملکیتوں کو باہم ملا دینا، ایک چیز میں دو سے زیادہ آدمیوں کا شریک ہونا، گھوڑے کا سرخ اور سیاہ رنگ کا ہونا، ساجی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، دنیا کے پھندے میں پھنسے ہوئے، اس کے لیے آتا ہے. امرتو الف میم را سے کہ نشان یعنی کہ حالت، حکم دینا، کسی چیز کا ارادہ کرنا، اطاعت الہی، باہم مشورہ کرنا، کسی معاملے کا حد سے بڑھنا، انبیاء اور حکام کے لیے آتا ہے. المسلمین سین لام میم سے ہے کہ ظاہری اور باطنی آفات سے پاک رہنا، پاک دل والا. سلامتی اسماء الحسنی میں سے ہے. سلام کہنا، دعا کرنا، ایک قسم کا سخت پتھر، اس کے لیے بھی آتا ہے. تفسیری نکات سے ہم نے کیا سیکھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے توحید الہی کی دعوت دی. نبی آخری زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے احکام کی دلیل بیان کی. وہی کی اتباع میں تمام انبیاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں اولین مسلمان تھے. سورہ الانعام حدیث لے لیجئے، جامع ترمذی کی حدیث ہے 3609. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ فرمایا اس وقت جب آدم روح اور جسد کے درمیان تھے. آج کی اولین مسلمین کون ہیں؟ حکم جان لینے پر فوری اطاعت کرنے والے، نافرمانی کے کاموں سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے، غلطی ہو جانے پر رجوع اللہ کرنے والے جو ہیں اولین مسلمان ہیں. ہم نے سیکھا کیا ہے؟ شرک کی کوئی قسم کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے. کسی کو اللہ رب العزت کا شریک نہیں بنانا. اللہ نے انسان کو فطرت حنیفیت پر پیدا کیا. جو اس فطرت کی پیروی کرے گا وہ صراط مستقیم پر رہے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم جان لینے کے بعد فوری اطاعت کر کے السابقون میں شامل ہونا ہے انشاءاللہ باذن اللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بہترین علم لینے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حق سچ کو لینے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو حق اور سچ بات آج کی آیات میں تھی اس کو اپنی زندگیوں میں راسخ کرنے والوں میں شامل فرما دے، ہماری مدد فرما دے. کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی ہے تو وہ میری طرف سے ہے، بشری تقاضا ہونے کے ناطے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر میری پکڑ نہ کرے. حق اور سچ بات جو ہے ہمارے دلوں میں اس کو راسخ کر دے اور اس پر ہمیں عمل کرنے والوں میں شامل فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک واتوب الیک. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.